کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ جی نہیں آئی ہے جیسن گلسپی جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ رہے ہیں ریڈ بال کے، انہوں نے اپنی مطلب انسٹاگرام سٹوریز پہ یہ لکھا ہے کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف میرے ابھی بھی کچھ ریمونریشنز باقی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ہی چلتی ہے۔ تو کل وہ پریتی زنتا کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو ان کا ایک کسی نے مجھے فارورڈ کیا تھا، وہ میں نے دکھایا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے کافی مطلب میسیجز آئے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس نے ایسے نہیں کہا، اور انہوں نے کہا آپ یہ چیک کر لیں، یہ چیک کر لیں، یہ چیک کر لیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ بھائی غلط ہوا، میں نے بلکہ کل ہی مینشن یہ کیا تھا کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ یار ایک اپنا ایک سیٹ رول بنا لو، اور وہ رول یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی آفیشیل اکاؤنٹ سے کوئی چیز نہ آپ دیکھیں، یا اس کا کوئی پراپر ریپیوٹیڈ مطلب نیوز پیپر یا ویب سائٹ کا لنک نہ ہو، اس پہ بات ہی نہ کرو یار، اس لیے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بھائی۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہوتا ہے، اور اتنا مس کوٹ ہو رہی ہوتی ہے، چیزیں غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہوتی ہے کہ لائک اٹس اے فیکٹ کہ بینگ اے سینئر جرنلسٹ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل، آئی شوڈ بی کیئرفل اینڈ رسپانسبل ان ہاؤ آئی مطلب ڈسکس تھنگس۔ تو یہی جیسن گلسپی کا ہوا، تو میں نے پھر چیک کیا تو پتہ چلا کہ ہاں جی یہ ان کا آفیشیلی مطلب ایک انٹرویو میں نے بات کہی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، دو چیزیں اس میں یار۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کیا جیسن گلسپی کو اگر تھوڑی دیر کچھ پیسے ملیں گے تو کیا اس کی مطلب اس کے لیے فائنینشیل کوئی بہت مصیبت ہو جائے گی؟ دوسرا یہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی گورننس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی جہاں پر جو ہے آپ کا فضول میں آپ کی امیج خراب ہوتی ہے؟ کوئی بندہ ایک فارینر بیٹھ کے آپ مطلب یہ لکھ رہا ہے کہ جی چاہے وہ کتنے بھی پیسے ہو، جو میں نے معلوم کیا ہے کہ اس کا جنرلی سب کچھ کلیئر کر کے دیا گیا ہے، اس کے کچھ ڈیلی الاؤنسز وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ باقی ہیں، جو کہ کلیئر ہونی ہیں۔ تو پی سی بی کو بھی سوچنا چاہیے یار کہ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب کیوں آپ فضول میں اپنے اوپر ایک بیڈ پریس لینے کے چکروں میں رہتے ہیں، ہر چیز میں مطلب بڑھ مارتے ہیں گورننس کو لے کر کے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا یار، جب اس نے ریزائن کر دیا تھا تو اس کو ریزائن کیے ہوئے بھی اب جو ہے چند مہینے ہو گئے، تو چند مہینے میں کلیئر کرو یار اس کی پیمنٹس اور ختم کرو۔ آج کیا فائدہ کہ آج اگر وہ یہ پبلکلی کہہ رہا ہے کہ جی مطلب میرے کچھ ریمونریشنز باقی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف نکلتے ہیں، تو اچھا تو نہیں ہے نا پاکستان کرکٹ کے لیے۔ اور گلسپی کو بھی یار آئی مین کم آن، مطلب یو آر اے فارمر انٹرنیشنل پلیئر، آسٹریلین پلیئر، یو آر ریپیوٹیڈ، یو آر ویل نون۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہو بھی رہی ہے، کوئی آپ کے کچھ پیسے باقی ہیں بھی ہے، تو آپ ڈائریکٹ پی سی بی سے بات کرو اور بولو کہ بھائی میرے پیسے ریلیز کرو جلد سے جلد۔ لیکن ٹو گو پبلک وتھ اٹ، یو نو اٹس جسٹ لائک، مجھے ایسا اب فیل آ رہی ہے کہ جیسے گلسپی جب سے ہٹا ہے، اس کا ایک کیمپین اس نے ایک اسٹارٹ کی ہوئی ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ مطلب ایک کیمپین چل رہی ہے بس پاکستان کرکٹ کے خلاف کہ جی پاکستان کرکٹ میں سبھی برا ہے، باقی گلسپی کے ساتھ بہت ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے ہوئی ہوگی اس کے ساتھ زیادتی، لیکن یہ کہ یار آپ کب تک بیٹھ کے اپنا رونا گانا کرتے رہیں گے پبلک میں؟ اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا یار، گلسپی والا کسٹر والا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ ہم کتنی بھی اس پہ بات کر لیں، غلط تھا صحیح تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل غلط طریقے سے ہینڈل کیا دونوں کے اپوائنٹمنٹس کو لے کے، کانٹریکٹس کو لے کر، لیکن اب وہ ختم ہو گئی نا کہانی، ہسٹری نا۔ اب بیٹھ کے اس پہ کیا آپ بار بار بیٹھ کے رونا گانا کریں گے؟ لیکن یو نو ہز اسٹیٹمنٹ کمنگ ایٹ اے ٹائم وین دی پاکستان کرکٹ بورڈ ہیز پٹ اپ ایڈورٹیزمنٹ for inviting applications for the post of head coach of the Pakistan team, and also for the post of director high performance center. It's pretty, the timing is all wrong. کیونکہ اگر اس طرح سے گلسپی کے پبلکلی یہ بات وہ کہے گا کہ جی میرے پیسے کچھ کلیئر نہیں ہوئے، تو آپ مجھے بتائیں کون سا ہائیلی ریپیوٹیڈ یا ویل نون کوچ جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا آنے کے لیے، وہ تیار ہوگا پاکستان ٹیم کو سنبھالنے کے لیے، یا کیسے کو بولتے ہیں اپنا اپلائی کرنے کے لیے فار دی پوسٹ آف ہیڈ کوچ۔ جو سننے میں آ رہا ہے، سننے میں تو مائک ہیسن کا ہی نام آ رہا ہے زیادہ، لیکن یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ اب کوئی ہائی پروفائل کوچ نے تو آنا نہیں ہے بھائی پاکستان ٹیم کی طرف۔ صاف سیدھی بات ہے، جو ہو چکا ہے مکی آتھر کے ساتھ، بریڈ برن کے ساتھ، مطلب بریڈ برن بھی، گرینڈ بریڈ برن جو مکی آتھر کے ساتھ ہی تھا، یا اس سے پہلے انڈیپینڈنٹلی بھی ہیڈ کوچ تھا پاکستان ٹیم کا، اس کا بھی بڑا قصہ ہے یار۔ وہ بھی کاؤنٹی میں مطلب جب گیا تو اس کے بعد اس کو سسپینڈ کر دیا گیا بیکاز آف ہز، کہ اس کے خلاف یہ الزام لگا کہ جی وہ ڈسکرمنیشن کرتا ہے پلیئرز میں۔
مطلب بیسڈ آن سرٹن تھنگس. تو بہرحال لیکن اس کو بھی ہٹا دیا گیا تھا, مکی آتھر کو بھی جس طرح ہٹایا گیا, اس کے بعد پھر کرسٹن اور گلسپی کا جس طرح ہوا. تو آئی ڈونٹ تھنک اینی ویل ریپیوٹیڈ کوچ از گوئنگ ٹو اپلائی فار دی پوسٹ آف پاکستان ہیڈ کوچ. دا پی سی بی وڈ بی ویل ایڈوائز ٹو لک ایٹ سم لو پروفائل کوچز. ٹھیک ہے نا, اگر مائک ہیسن اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لو. جس طرح انٹرسٹ سے وہ پاکستان کرکٹ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے, یا اس وقت وہ جیسے مطلب اسلام یونائٹیڈ کے ساتھ بھی ہے ایز ہیڈ کوچ, تو ہی مائٹ بی انٹرسٹیڈ. لیکن اپارٹ فرام ہیسن پی سی بی شوڈ لک ایٹ سم لو پروفائل کوچز جو کہ اتنے ویل ریپیوٹیڈ نہ ہو, لیکن جو کہ اپنا مطلب سنسیئرلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر سکے ود دا ٹیم. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ بھائی اگر وہ مطلب اگر آپ فارن کوچ پھر سے اپوائنٹ کرتے ہیں تو خدا کے لیے یار اس کو کچھ پاور تو دو. اگر اس کے بعد پاور ہی نہیں ہوگی, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. مطلب اگر مطلب ایک تو یہ بڑا ہمارے وہاں ایک ایشو ہے وچ پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ اور ریئلائز از دیٹ کہ ہمارے لڑکے بھی کم نہیں ہیں. مطلب جہاں یہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی کوچ سے ان کی بن نہیں رہی, تو پھر یہ کہانیاں شروع کر دیتے ہیں اس کوچ کے بارے میں, اور پھر ایک کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے اس کو مطلب اس کا بوریا بستر پیک کرو, اس کو گھر واپس بھیجو. اور سنا کچھ یہی ہے کہ کرسٹن ویسٹن کے معاملے میں بھی, کرسٹن کے معاملے میں خاص کر کے سنا ہے کہ یہی کچھ ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب جو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ جو بھی اب دیکھتے ہیں 5 مئی تک کا ٹائم دیا ہے لاسٹ ڈیٹ فار کینڈیڈیٹس ٹو اپلائی فار دی پوزیشن. آئی جسٹ ہوپ کہ اب جس کو بھی بلاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, جس کو بھی اپوائنٹ کرتا ہے, آپ بس کوشش یہ کرے کہ یار مطلب یہ سوچ کے اپوائنٹ کرے کہ بھائی اب جو ہے اگلے ورلڈ کپ 50 اوور ورلڈ کپ تک یہی بندہ رہے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ آئی تھنک یہ جو بار بار چینجز ہونا, اس سے بہت فرق پڑا ہے ہماری کرکٹ کو, اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی اسٹاپ. اینڈ آئی تھنک ایون ایز اے کرکٹ نیشن, ایز فینز, ایز کرٹکس اینڈ آل, آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی آلسو تھوڑا سا پیشنس شو کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا پاکستان کرکٹ میں کہ اتنی چیزیں غلط بیہائنڈ دا سینس چل رہی ہوتی ہے, یا گورننس کے اتنے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کرٹیسائز کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتا, آپ کو پھر کرٹیسائز کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ول بی ویری آنیسٹ کہ مطلب نوئنگ دی کیسے بولتے ہیں جس طرح سے پاکستان کرکٹ چلتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اے لوکل کوچ وڈ بی این آنسر. آئی تھنک اے فارن کوچ اینڈ اے لوکل کوچ ورکنگ ٹوگیدر وڈ بی اے بیٹر آئیڈیا. تو اگر کوئی اویلیبل ہے مطلب ایسا کوچ جو کہ مطلب سنسیئر ہو, ڈیڈیکیٹڈ ہو, تو بالکل آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. لیکن لیٹس سی ہاؤ مینی پیپل اپلائی فار دی پوزیشن, بیکاز فارن کوچز اپلائی فار دی پوزیشن. لوکلس تو کافی اپلائی کریں گے مجھے پتہ ہے, لیکن فارن کوچز کتنے کرتے ہیں اپلائی, یہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے کیونکہ جو ہوا ہے اس کے بعد تو پھر سوچیں گے فارن کوچز. باقی رہی مطلب ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر کی پوسٹ, تو ندیم خان تھے ڈائریکٹر ٹل ریسنٹلی لائک فارمر ٹیسٹ اسپنر, تو انہوں نے جو ہے ریزائن کر دیا. ہی آلسو موو ٹو ملتان سلطانز, تو اب وہ پوسٹ بھی خالی ہے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پہلے تو عاقب جاوید صاحب جو تھے وہ مطلب اس چکروں میں تھے کسی طرح سے جو ہے ایکسٹینشن ہو جائے میری ایز پرماننٹ ہیڈ کوچ, لیکن اپیرنٹلی ان کو بول دیا کہ نہیں جی ہیڈ کوچ تو جو ہے ہم سوچ رہے ہیں فارن ہی لایا جائے. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ مجھے ڈائریکٹر کر دیں مطلب آف ہائی پرفارمنس سینٹر. تو سنا یہ ہے کہ جو ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو ڈائریکٹرشپ ہے وہ شاید عاقب جاوید کو ہی دی جائے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس, بٹ دا تھنگ از دیٹ دیر از ناٹ مچ ٹائم لیفٹ, بیکاز دی امیڈیٹلی آفٹر دا آئی پی ایل دا نیکسٹ انٹرنیشنل سیزن ول اسٹارٹ فار پاکستان. دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا نیا سائیکل شروع ہو جائے گا. تو جو بھی کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو جلد فیصلے کرنے پڑیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی یہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو فیصلے کرتے ہیں پرماننٹ بیسس پہ کریں, کیونکہ بار بار آگے پیچھے کرنے سے کوئی فائدہ ہونے نہیں والا. باقی تو یار اپنی چیزیں چل ہی رہی ہیں. سلمان علی آغا جو نیشنل T20 کی کپتان ہیں, انہوں نے جی عندلیہ دیا ہے کہ جی مطلب کیسے بولتے ہیں حسن علی اور صاحبزادہ فرحان کی واپسی ہوگی T20 ٹیم میں. اچھی بات ہے. آج دیکھیں میں کہتا ہوں جو پرفارم کرتا ہے آپ بالکل اس کو کنسیڈر کریں. حسن علی از ڈوئنگ ویری ویل ان دی نیشنل T20 چیمپئن شپ. صاحبزادہ فرحان ہیز ڈن ویل دا وے ہی ہیز پرفارم ڈومیسٹک کرکٹ. بالکل ان کے چانس بنتے ہیں. سائم بھی واپس آ گیا ہے, فخر بھی اچھا کھیل رہا ہے. تو اچھی چیز یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک جو نیکسٹ پاکستان کا T20 کا اسائنمنٹ ہوگا جو کہ ہوم سیریز ہے بنگلہ دیش کے خلاف, تو اس میں پاکستان شوڈ ہیو سم ویری گڈ چوائسیز ایز فار ایز پلیز آر کنسرنڈ. اینڈ پھر اس کے بعد جو ہے سلیکٹرس کو ڈیسائڈ کرنا پڑے گا اباؤٹ دا فیوچر آف بابر اعظم اینڈ رضوان ان دا نیشنل T20 اسکواڈ ایز ویل. میری نظر میں آئی ڈونٹ نو یار, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹنگ میں اتنا ڈیپتھ ہے
آپ کے پاس اتنا بیک اپ ٹیلنٹ ہے کہ آپ بابر اور رضوان کے بغیر کر سکتے ہیں تو بالکل کریں. اس لیے کیونکہ رضوان بابر کا میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, نتھنگ اگینسٹ دیم, گڈ پلیئرس, لیکن T20 میں آئی ڈونٹ نو, Babar more so has not been able to adopt his game to what is required in T20 nowadays. اور پھر اس کا مسئلہ یہ رہتا ہے بابر کا, اگر وہ T20 میں آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ کو اس کو اوپن کرانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی سی پوزیشن بنتی نہیں ہے ٹیم میں. تو جب آپ اس کو اوپن کراتے ہیں, اینڈ اٹ آلسو اپلائز ٹو رضوان, تو پھر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی پھر آپ مطلب سیکریفائز کر رہے ہیں اچھے جو تیز کھیلنے والے اوپنر تھے ان کا کیا بنے گا. تو اب جیسے صاحبزادہ فرحان ہے, سائم ایوب ہے, فاقر دماغ ہے, یہ آلریڈی اچھا کھیل رہے ہیں, مطلب اچھے T20 کے اوپنرز ہیں, تو پھر یہ کہاں جائیں گے, یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا. سو دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ have to be looked at before any decisions are taken on the team composition. لیکن I also feel کہ being the captain of the national T20 squad right now, سلمان علی آغا کو اس وقت کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ابھی PSL چل رہا ہے, ابھی کچھ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا میچز میں. تو ابھی سے یہ بات کرنا I think it's a bit premature. اگر آپ نے مطلب اگر آپ چاہتے بھی ہیں کہ یہ لڑکے ٹیم میں آئیں تو وہ آپ سلیکٹر سے بات کر کے ڈیسائیڈ کر لیں, لیکن پبلکلی اس کو ابھی بولنا کوئی سینس بنتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ پھر اس سے گڑبڑی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے, کہ پھر بیکار میں فالس ہوپس کریٹ ہوتے ہیں اور پھر بعد میں نہیں ہوگا تو مسئلے کھڑے ہوں گے. تو یہ ہے جی, پاکستان کرکٹ کے سلسلے چل رہے ہیں. آج جو ہے کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا میچ ہے PSL میں. کراچی کنگز ہیز ون 2 out of 3 میچز, اسلام آباد یونائٹیڈ ہیز ون آل 3 میچز, اینڈ سنس دا میچز ان کراچی, تو کراچی کے ہوم گراؤنڈ پہ میچ ہے, تو مزہ آئے گا, اچھا میچ ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. باقی IPL میں میچ چل رہا ہے اس وقت, پنجاب کنگز اور بنگلورو کا, رائل چیلنجرز بنگلورو کا صرف 157 کیے ہیں جی پنجاب کنگز نے, وچ آئی فیل آج شاید کافی نہ ہو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ IPL PSL ہونے کے باوجود بھی جو ہے ٹیسٹ میچ ایک سٹارٹ ہوا ہے بنگلہ دیش اور زمبابوے کا ان سلٹ, اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ زمبابوے ہیو بولڈ آؤٹ بنگلہ دیش for 191 in that test match, and by the time I'm doing this video they have scored 67 for no loss so far Zimbabwe. اب اس میں یہ بھی ایک بڑی مطلب مزے کی چیز آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ بھی کیسے مطلب پھیلا ہوا ہے, کہ بلکہ اسٹمپس ہو چکا ہے, اسٹمپس دیر ناؤ. سو 67 for no loss, so Zimbabwe is in a very good position. اور اس میں جو ہے بین کرن کھیل رہا ہے, جو کہ بھائی ہے اس کا سیم کرن کا اور ٹام کرن کا, اور ان کا فادر بھی جو ہے زمبابوے سے کھیلے, کیون کرن. باقی برائن بنیٹ ہے. تو ان دونوں نے اچھی اوپننگ پارٹنرشپ کی, انبیٹن. اور باقی بولڈ ہو گیا بھائی, بولڈ آؤٹ ہو گیا بنگلہ دیش 191 پہ بولڈ آؤٹ ہو گیا تھا, جس میں جو ہے اس نے اپنا کیا کہتے ہیں یہ وکٹیں میں دیکھ رہا تھا کس نے لی ہے, تو بلیسنگ موزا ربانی نے 3 وکٹیں لی, باقی یہ ویلنگٹن مساکادزا نے 3 وکٹیں لی اور 2 وکٹیں لی نایوچی اور ویسلی مداوار نے. یعنی کہ ویسلی مداوار اور ویلنگٹن مساکادزا اسپنرز ہیں, تو دیٹس اے انٹرسٹنگ تھنگ. لیکن ٹاپ اسکورڈ بائی مومن الحق who got 56 اینڈ نجم الحسن شان 240, لیکن ناٹ اے ویری گڈ اسٹارٹ فار بنگلہ دیش obviously. I mean getting bowled out, that is after they elected to bat first. تو یہ ہے جی کرکٹ کے حالات. تو باقی پھر رات کو آپ سے بات کریں گے میچز کے حوالے سے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا, اینڈ شیئر اٹ ایز مچ ایز یو کین, لائک اٹ ایز مچ ایز یو کین. یور کمنٹس آر ویلکم. اللہ حافظ جی.